دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد، پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے زیادہ طاقتور قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان سیلاب تھم چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے ہیں، جہاں ریت کے بلند ٹیلے تھے۔ یہاں اس کی اولادوں میں سے 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1300 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنی طاقت اور محنت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح کا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کو ایک الگ پہچان دی۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں بنائیں۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذرا کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرا کا۔ ایک ذرا موجودہ پیمائش کے مطابق 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام طاقتوں اور نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو سب سے پہلے کفر شرک میں مبتلا ہوئی۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے علاوہ بہت جلد یہ قوم جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئی اور بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک بندے جس کا نام ہود تھا کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر غرور میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر اللہ کا عذاب قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی۔ چشمے، آبشاریں، نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سے خشک سالی ہو گئی۔ کھیت برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی تک کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ہجرت کی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید کالے سیاہ ہو گئے۔ تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے اور بڑے بڑے گھر محل اڑ گئے۔
60 ہاتھ کے قدور شخص تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو زور سے آپس میں ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر آ گرتے۔ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور آگ نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ کا یہ سخت دردناک عذاب 7 رات اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی دل فریب ہوا کرتا تھا صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ آئندہ آنے والی قوم اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں، وحشت اور ویرانی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹام تھومس نے ارادہ کیا کہ وہ اس حضر موت کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے۔ لہٰذا تھومس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعہ اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھومس نے لکھا، حضر موت کے اس علاقے سے گزرتے ہوئے انہوں نے کھنڈر نما ایک عمارت دیکھی۔ بدوؤں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کسی زمانے میں یہاں ارم نامی ایک شہر آباد تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سال تک ان علاقوں پر تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نکولس کلیپ تھا، اسے یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے، لہٰذا اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے اپنی پوری قوت لگا دی۔ کلیپ نے 2,000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا اسے ایک ایسا نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدیداروں سے رابطے پر آخرکار کلیپ کو سیٹلائٹ کی وہ تصویر دے دی گئی جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2,000 سال پرانے پلر ستونوں کے آثار ملے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم سویلائزیشن آباد ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے قوم عاد کے اتنے طاقتور اور قدور لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم الشان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی اس ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا بہترین جواب ہو سکتی ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے ونڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے جو ہماری زمین پر موجود ہے، جس میں پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اسی طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوائیں تیز ترین ہوتی ہیں۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IGR نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جو روشنی کی رفتار کا تقریباً 3% حصہ بنتی ہیں۔ اس قدر تیز چلنے والی ہوا میں شاید انسان کے خلیے تک بکھر جائیں۔ ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا عذاب کس قدر خوفناک اور دردناک تھا۔